بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1511 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نکروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، نکرو تم بدل دو، لہا اس کے لیے، عرشہا اس کا تخت، ننظر ہم دیکھیں گے، اتہتدی کیا وہ راہ پاتی ہے، ام تکونو یا یہ کہ وہ من الذین ان لوگوں میں سے ہے جو لا یہتدون راہ نہیں پاتے۔ فلما پھر جب جاءت وہ ملکہ آئی، قیلا تو اس سے کہا گیا، پوچھا گیا، اہاکذا کیا اسی طرح کا ہے، عرشک تیرا تخت، قالت اس نے کہا، کانہ گویا یہ وہی ہے، اوتینا العلم اور ہم علم دیے گئے تھے، من قبلها اس سے پہلے ہی، وکانت مسلم وکنا مسلمین اور ہم مسلمان تھے، وصدها اور اسے روکا ہوا تھا اللہ کی عبادت سے، ما اس چیز نے جس کی کانت تعبد وہ عبادت کرتی تھے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، انہا اس لیے کہ وہ کانت من قوم کافرین کافروں کی قوم میں سے تھی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ بوجھ بالکل نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت کو بدل دو۔ دوسری بات، دیکھیں کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ تیسری بات، جب بلقیس ملکہ سبا آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ بلقیس۔ چوتھی بات، بلقیس ملکہ سبا نے کہا یہ تو گویا بہو وہی ہے۔ پانچویں بات، ہم کو اس سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت شان کا علم ہو گیا تھا۔ چھٹویں بات، ہم فرما بردار ہیں۔ ساتویں بات، وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آٹھویں بات، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے ملکہ سبا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ بلقیس اپنے وفد کے ساتھ آ رہی ہے، ملک شام سے ملکہ سبا آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وہ رجال جو طاقتور تھے ان سے وہ تخت پلٹ جھپکتے ہی منگوا لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جب وہ آنے لگی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کی ذکاوت کا، اس کی ذہانت کا امتحان لیا جائے کہ اس کے اندر کس قسم کی سمجھ بوجھ ہے، امتحان لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، درباریوں سے، کہ نکروا لها عرشها، کہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کی صورت بدل دو، اس میں اونچ نیچ کر دو، حذف و اضافہ کر دو، کچھ زیادہ کچھ کمی کر دو، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، تاکہ ہم اس بات کی آزمائش کریں کہ وہ اس کو پہچان جاتی ہے کیونکہ اسی کا تخت ہے، یا یہ کہ وہ راہ پانے والے جو ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو جن کو راہ ہی نہیں ملتی۔
بے عقل لوگ. فلما جاءت، چنانچہ ملکہ سبا جب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے پوچھا گیا، قیل پوچھا گیا، ہاکذا عرشک، کیا تمہارا بھی تخت ایسے ہی ہے؟ حالانکہ وہ تو بلقیس ہی کا تخت تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے منگوایا تھا جس کے اندر بڑی طاقت تھی، قوت تھی. اس نے پلک جھپکتے ہی وہ تخت ملک شام سے لا کر حضرت سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ بلقیس تو وہ بھی ذکی تھی، فہیم تھی، سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ یہ تو ہمارا ہی ہے. اس نے نہیں کہا کہ یہ میرا ہے. اس نے پیارا جواب دیا کہ انہو ہو. اس نے کہا کہ گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، گویا ہو بہو وہی ہے. یہ جواب بلقیس نے دیا. اور پھر بلقیس نے یہ بات صاف صاف بتلا دی کہ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہم کو اس سے پہلے ہی معلوم تھا، ہم کو یہ علم دے دیا گیا تھا، بتلا دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی. کہتے سلیمان کوئی معمولی شخصیت نہیں، وہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی فرما بردار بن کر آ چکے ہیں ان کے پاس. وَصَدَّقَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. وہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، ان میں سے یہ لوگ تھے. اور جب تک یہ ملکہ سبا رہی پوجا کرتی تھی، لوگ جیسے سورج کی پوجا کرتے تھے یہ بھی پوجا کرتی تھی. تو وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی بلقیس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی، بتایا توحید، بتایا، اس کو سمجھایا کہ یہ توحید ہے، یہ وحدانیت ہے، عبادت کے لائق اور قابل تو بس ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، جو سورج اور چاند کا خالق اور مالک ہے. جس سورج کی تم پوجا کرتی ہو وہ سورج خدا نہیں، وہ تو مخلوق خدا ہے، اور رب ذوالجلال نے اس کو اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے. وہ اس کے اندر وہ رب نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا. حضرت سلیمان نے اس کو سمجھایا، حالانکہ وہ پہلے کافر تھی، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی. بہرحال یہ یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے اس کو پھر اگلے درس میں ہم بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.